کا ये जो सवाल है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो 90 दिन की डेडलाइन दी थी लाहौर में, तो वो डेडलाइन ख़त्म होने में कोई 93 आवर्स यानी 93 घंटे बाकी हैं, तो क्या होगा? देखिए, मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जब ये डेडलाइन दी, तो ये डेडलाइन दूसरी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। आपको याद होगा कि उसी वक्त अलीमा खानम साहिबा और इमरान खान साहब की बहनों ने ये कहा कि जनाब इमरान खान ने तो तहरीक शुरू करने का जो टाइम दिया हुआ है उसके मुताबिक ही तहरीक शुरू होगी। और फिर आपने सलमान कमराजा साहब का भी उस वक्त बयान आपको याद होगा, सलमान कमराजा साहब का बयान आया था कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो ज़ाती राय तो हो सकती है लेकिन पार्टी का फैसला नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त जो है इसको बहुत सी उस वक्त क्या सराहियाँ भी थीं, और कुछ लोग जो अली अमीन गंडापुर साहब के जो करीबी लोग हैं, जो उनकी काबीना के लोग हैं या जो उनके हामी समझे जाते हैं, या जो इस वजह से उनके साथ चल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ही उनको वज़ीर आला बनाया और इमरान खान साहब अगर उनको हटा नहीं रहे तो इमरान खान साहब के वो वज़ीर आला हैं, तो इसलिए वो साथ चल रहे हैं। तो उस वक्त उनको ये लगता था कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है ना, ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं है, और लगता यह है कि पस पर्दा कोई बातचीत चल रही है जिस वजह से अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की जो है वो डेडलाइन दी है। और उनका ये ख्याल था कि इसका मतलब यह है कि 90 दिन में बातचीत के ज़रिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और उसके बाद फिर ये भी हुआ, यानी देखें ना, दो ही चीज़ें हैं ना, या मज़ामत है या मफाहमत है, या बातचीत है या लड़ाई है, या बंद कमरों में बैठ के और मामला तय करने हैं या सड़कों पे आके मार धाड़ करनी है। तो दो ही तरीके हैं ना, कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है। तो उस वक्त ये था कि देखना है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। आया को अली अमीन गंडापुर साहब कोई ऐसी मज़ाहमत कोई लॉन्च करेंगे, कोई ऐसा प्लान देंगे कि उस प्लान पे चल के और मज़ाहमत होगी और कोई दमादम मस्त कलंदर होगा और उसके ज़रिए इमरान खान रिहा हो जाएंगे, या अली अमीन गंडापुर साहब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर राज़ी कर लेंगे कि बातचीत के ज़रिए जो है वो मामलात हल किए जाएँ और कोई रास्ता निकाला जाए। तो उस वक्त ये दोनों सवालिया निशान थे कि इनमें से क्या होगा। मेरी अली अमीन गंडापुर साहब के एक करीबी साथी से बात हो रही थी, कल बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी, इसी पे मैंने उनसे पूछा 90 दिन की डेडलाइन के ऊपर। उन्होंने कहा कि 90 दिन की डेडलाइन का ऐलान करने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने, यानी ये कल तक की बात बता रहा हूँ, उनका कल तक एक बार भी अली अमीन गंडापुर साहब ने हमसे ये मुशावरत नहीं की कि यार वो मैंने 90 दिन की डेडलाइन दी थी, तो उस 90 दिन की जो डेडलाइन है उसको कैसे लेकर चलना है, मतलब उसमें हमने कैसे गुलायमल बनाना है, कैसे को हमने मज़ामत करनी है, कैसे को हमने सड़कों पर आना है, कैसे को हमने एहतजाज करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ अली अमीन गंडापुर साहब ने हमारे साथ नहीं की, और उन्होंने कहा कि जो 3-4 एक्टिविटीज़ हुई भी हैं तो वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने अनाउंस की थी, बशमूल ये जो पेशावर में 27 सितंबर वाला जलसा हुआ है, बशमूल ये 27 सितंबर का जलसा। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बार भी हमें ये बात नहीं, हमें इत्मीनान में लिया कि मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहा हूँ और वो बातचीत यहाँ पे पहुँची है, अब मामला यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा ऐसी भी उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा फिर क्या है? उन्होंने कहा कि आज तक हम लाइल्म हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये 90 दिन की डेडलाइन की बात क्यों की थी। अब आप देखें ना, फिर अली अमीन गंडापुर साहब शिकवा करते हैं कि उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। उस वक्त जब उन्होंने 90 दिन की ये डेडलाइन दी थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये एक ट्रैप है, ये एक धोखा है, ये एक फ्रॉड है, ये लोगों की, जो इमरान खान ने कहा था कि फुल फ्लैज आप तहरीक लॉन्च कर दें, उससे लोगों को ट्रैप करना था, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था, लोगों को तवज्जो हटानी थी। तो इसका मतलब है वो दुरुस्त बात है। अब आप मुझे बताएं ना, अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ये कहा था कि 90 दिन में या इमरान खान रिहा होगा या हम सियासत छोड़ देंगे। तो अब ये तो अली अमीन गंडापुर साहब को बताना चाहिए, गो के वो अपने इस बयान से आज से 1 माह पहले या पता नहीं 20 दिन पहले पीछे हट चुके हैं। जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, मीडिया के नुमाइंदों से यहाँ उन्होंने मुलाकात की इस्लामाबाद में, ब्यूरो चीफ्स जो है उनको भी बुलाया हुआ था, एंकर्स को भी बुलाया हुआ था, रिपोर्टर्स को भी बुलाया हुआ था, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा और एक ऐसी बात की जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। उन्होंने कहा देखें, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि 90 दिन में इमरान खान को रिहा करूंगा या सियासत छोड़ दूंगा, उन्होंने कहा देखें जी, इमरान खान की रिहाई के 2 तरीके हैं। अब उन्होंने ये बात ऐसे की कि जैसे एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, ये एक ऐसा कोई पेचीदा मसला है जो मुझे और आपको तो नहीं पता लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को पता है और उनके ज़रिए हमें पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 तरीके हैं इमरान खान के रिहा होने के। एक है कि अदालतों के ज़रिए वो रिहा हो जाए। उन्होंने कहा वो तो मुमकिन नहीं है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें आज़ाद नहीं रहीं। उन्होंने कहा दूसरा तरीका है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात हल हो जाएं और उसके ज़रिए वो बाहर आ जाएं, तो ये मामला इमरान खान ने खुद करना है। अच्छा भाई, ये तो पहले दिन से पता था कि इमरान खान के पास बहुत आसान रास्ता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मान लें और बाहर आ जाए। और जहाँ तक बात है कि अदालतों के ज़रिए, अदालतों वाला मामला तो सबको नज़र आ रहा है।
تو بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنے 90 دن کی ڈیڈ لائن پہ اس کے بعد سے اب تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی سوائے اس وضاحت کے یا اس پیچھے ہٹنے کے یا اس معاملے پہ سرنڈر کرنے کے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جو انہوں نے میڈیا سے بات کی. تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈیڈ لائن دی تھی, یہ ڈیڈ لائن جیسے ہی ابھی ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے, تو سوال ان سے ہو رہا ہے کہ آپ نے 90 دن میں کہا تھا تو آپ بتائیں نا, آپ سیاست چھوڑیں. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی 90 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے جیسے ہی وہ ختم ہوگی اس کے بعد ان کے اوپر جو پی ٹی آئی کے کارکنان کا جو عدم اعتماد ہے, جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا عدم اعتماد ہے, میرا خیال ہے کہ وہ عدم اعتماد بڑھ جائے گا, وہ غصہ بڑھ جائے گا, وہ ان کے خلاف جو ایک کمپین ہے وہ بڑھ جائے گی, اور بار بار ان سے سوال ہوگا کہ 90 دن کا آپ نے کہا تھا, اب آپ بتائیں آپ سیاست کب چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کو اس وقت اس بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے تھا کہ 90 دن بھی گزر جائیں گے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یا تو ان کے پاس کوئی پلان ہوتا, اگر پلان نہیں تھا تو آپ درست بات کرتے. دیکھیں اس وقت لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب یقین کریں اس دن یہ بات کرتے نا کہ دیکھیں ہمارے ذمہ ہے جد و جہد کرنا, ہم جد و جہد کریں گے, نیک نیتی سے کریں گے, ہماری جد و جہد آپ کو نظر آئے گی, باقی ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں, اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, ہم تو محنت کرنے والے ہیں. آپ کبھی ایک چیز نوٹ کیجیے اسد چودھری صاحب کہ جو علی حمزہ ہیں, کیا علی حمزہ نے کوئی بہت بڑی پنجاب میں چیز کر دی ہے؟ یعنی جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ان کو مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے. پنجاب میں جس طرح سے ایک مریم نواز کا ایک سارا وہاں پہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں, اور جس طرح سے ایک پورا ماحول ہے کہ سیاسی طور پہ سانس بھی نہیں لیا جا سکتا, اس کے باوجود جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کیا ہیں وہ بڑی اچیومنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچیومنٹ نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی 20,000 کو کوئی ریلی نکال لی ہے, انہوں نے کوئی 10,000 کا کوئی دھرنا کروا دیا ہے. نہیں, لوگ کیوں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کیوں لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کی سنسیئرٹی نظر آتی ہے, ان کی ایفرٹ نظر آتی ہے. یقین کیجئے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی صرف سنسیئرٹی لوگوں کو نظر آ جائے, صرف ان کی کمٹمنٹ نظر آ جائے, صرف ان کی ایفرٹ نظر آ جائے, رزلٹ چاہے نہ نکلے, تو لوگ آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لوگ کھڑے ہوں گے. دیکھیں وہ عمران خان کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں نا, اور عمران خان نے بھی ان کو ہٹایا بھی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں نا, صرف یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب خود ڈسکریڈٹ ہو گئے, جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کو نیک نیتی سے بھی آ کے اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے, لوگ ان کے بھی خلاف ہو گئے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو جو لوگ ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں ان کے پاس ایک ڈیفینڈ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ سمپل ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے بنایا وزیر اعلیٰ. جی بالکل بنایا. کیا عمران خان ان کو ہٹایا؟ نہیں ہٹایا. تو بات سمپل ہے بھائی, ختم. عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہے تو ہمارے بھی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی یہ دلیل ہوتی ہے, اور دلیل اس میں وزن بھی ہے. لیکن میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ ان 90 دن میں یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ نے مزاحمت تو نہیں کی, علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی مزاحمت نہیں کی. جو 27 والا جلسہ کیا اس میں آپ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اس پہ میں کچھ اور ویڈیوز میں اپنی ویڈیوز میں کل تفصیل سے بات کر چکا ہوں, میں ان کو دہراؤں گا نہیں. وہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, جو ان کے خلاف احتجاج ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, جو لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے وہ آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے. لیکن بات چیت کے ذریعے بھی تو چلے ہمیں نظر آ رہا ہوتا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بات چیت کے ذریعے کوئی عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات کروا دی ہے, کوئی عمران خان صاحب کی اہلیہ کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہو گئی ہے, کوئی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے اوپر کوئی سختیاں کم ہو گئی ہیں, کوئی جو گجرانوالے کارکن ہیں, گجرانوالے کے جو کارکن ہیں ان کی کوئی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, القادری کیس کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے, اڈیالہ میں عمران خان کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں سموتھ ہو گئی ہیں. جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ توشہ خانہ 2 کیس میں ہو رہی ہیں, وہ منگل والی ملاقاتیں نہیں ہو رہی, جمعرات والی ملاقاتیں بھی بند ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے لیے خاصا اڈیالہ کے اندر سے بھی اور اڈیالہ کے باہر بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, عوامی سطح پہ بھی, کے پی کے میں بھی, ملک بھر میں بھی, اوورسیز پاکستانیوں کے نزدیک بھی, ان کے لیے ایک اور ٹف ٹائم شروع ہونے والا ہے. جیسے ہی وہ 90 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو بہت سخت بیکلیش آئے گا, بہت سخت ان کے اوپر تنقید آئے گی. اور کیونکہ ان 90 دن میں نہ انہوں نے مزاحمت کی, نہ انہوں نے مفاہمت کی, نہ وہ سڑکوں پہ کوئی گرما گرمی کر سکے, نہ وہ بات چیت کے ذریعے کوئی نرمی لا سکے, نہ وہ عمران خان کو کوئی جیل میں کوئی خاص سہولت دلوا سکے, نہ باہر پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکے, بلکہ وہ مزید جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کنٹروورشل ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ اڈیالہ کے اندر بھی خراب ہو رہے ہیں, اور باہر جو خراب ہو رہے ہیں وہ بھی خبر جب عمران خان تک پہنچتی ہے تو عمران خان بھی پھر تھوڑا سا ان کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی ایک بہن نے عمران خان صاحب کو جیل میں کہا کہ عمران خان صاحب آپ جس تبدیلی کے خواب دیکھا کرتے تھے نا
وہ تبدیلی آ چکی ہے. جب آپ جیل سے باہر آئیں گے نا، آپ نے اگر کہا کہ یہ بندہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو لوگ کہیں گے خان صاحب آپ کو کیا پتا، آپ تو 2.5-3 سال جیل میں تھے جناب، ہمیں پتہ ہے یہ بندہ کیا ہے، ہم نہیں دینے دیں گے آپ کو ٹکٹ، ہم نہیں اس کو عہدہ آپ کو دینے دیں گے، اور خان صاحب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ بات عمران خان صاحب کی ایک بہن نے عمران خان صاحب کو کہی ہے. تو باہر جو دباؤ بڑھ رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب پر، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دباؤ کو محسوس کریں گے اور وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتے ہیں. اور یہ میں خبر پہلے عدنان حیدر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کے پی کے جلسے میں، پشاور جلسے میں جو احتجاج ہوا ہے، اس پہ عمران خان صاحب خاصے خوش تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 5 اکتوبر ہے اور دن ہے اتوار کا. 29 سپٹمبر کو علی امین گنڈا پور صاحب کی 5-6 ماہ بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے آج تک کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں آ سکے. اور تحریک انصاف کے کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب 29 سپٹمبر بروز سوموار جب عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے تو وہ کوئی آفر لے کر گئے تھے، اور عمران خان صاحب نے اس آفر کو مسترد کر دیا ہے. اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب یہ جو امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کی قربت ہے اور جو ٹرمپ کے غزہ پلان کو پاکستانی حکومت نے سپورٹ کیا ہے، تو اس کو اوپنلی عمران خان صاحب جو ہے وہ اپوز کریں. اور اگر یہ عمران خان صاحب اپوز کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہوگی. یہ بڑی پیش رفت اس لیے ہوگی یا جو پاکستان کی منرلز کے حوالے سے جو امریکہ کے ساتھ ڈیل ہے، اگر اس کو اپوز کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا اس حکومت کے لیے، کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کا ان دونوں چیزوں کے اوپر کوئی موقف سامنے نہیں آیا. البتہ عمران خان صاحب نے جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کو عمران خان صاحب نے ویلکم کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی جو بات چیت کا آغاز ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی شروع ہوا تھا. تو عمران خان صاحب نے اس کو ویلکم کیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ واضح طور پر جو سعودی عرب ہے اس کے حوالے سے بہت محتاط نظر آتے ہیں. اور کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیخ رضا المروت صاحب نے سعودی عرب کے خلاف ایک بیان دیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے اظہار برہمی کیا تھا، اور عمران خان صاحب کا ایک وضاحتی بیان بھی آیا تھا. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کرنا چاہیے سعودی حکومت کو، سعودیہ کو، لیکن عمران خان صاحب بہرحال اس بات بڑے کلیئر ہیں کہ مجھے سعودی عرب کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہمیشہ سعودی عرب کی تعریف ہی کرتے ہیں. تو خیر، اگر عمران خان صاحب ٹرمپ کے ساتھ جو پاکستانی حکومت کی قربت ہے اس کو اوپنلی کرٹیسائز کرتے ہیں اور اپوز کرتے ہیں، تو یہ ایک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی پیش رفت ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بائیڈن انتظامیہ تھی، جو بائیڈن تھے، ان کو تو اٹیک کیا عمران خان صاحب نے، اور پورا ان کو تو آڑے ہاتھوں بھی لیا اور بہت ساری تقاریر بھی کی. لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف عمران خان صاحب کا ابھی تک کوئی کیٹیگوریکل ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا. ہاں، عمران خان صاحب جو ایران پر امریکی حملہ تھا یا جو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو عمران خان صاحب بیانات بھی دیتے رہے ہیں، اس پہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن جو موجودہ پاکستانی حکومت کی ٹرمپ کے ساتھ جو منرلز کے حوالے سے جو قربتیں ہیں یا جو ابھی غزہ پلان کے حوالے سے قربتیں ہیں، اس پہ بہرحال عمران خان صاحب کا کوئی کیٹیگوریکل بیان نہیں آیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہاں، اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہیں، میں پچھلی ویڈیو کی ایک وضاحت کر دوں. میں نے پچھلی ویڈیو کی تو اس میں ایک چیز مس کر گیا، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے بالکل کہ جتنے عمران خان صاحب اوفینڈ نظر آتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پر، تو اس میں کوئی غیر متوقع نہیں ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب اگلی علی امین گنڈا پور صاحب سے 1 سے 2 ملاقاتوں میں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کوئی سخت فیصلہ لے لیں اور ان کو ہٹانے کا اعلان کر دیں، تو یہ غیر متوقع نہیں ہوگا جتنی چیزیں اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ خراب ہو چکی ہیں. دیکھیں، 29 سپٹمبر کو علی امین گنڈا پور صاحب جاتے ہیں، 5-6 ماہ بعد اچانک جاتے ہیں. اس سے پہلے 2 بار وہ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا. عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کیا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے رجوع تو کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے مطلب آپ اس کو کیا لفظ کہیں کہ ایسے غیر سنجیدہ طریقے سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کا جو سب سے، یعنی سپریم کورٹ کے جو وکلا ہیں ان میں سے جو جن کے پاس سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کے وکلا کی تعداد گو کہ باقی وکلا سے جو ہائی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں ان سے تو بہت کم ہے، لیکن سپریم کورٹ کے جتنے بھی وکلا ہیں ان کا جو اس میں سے سب سے جو نالائق وکیل ہے نا، اس کو بھی اگر علی امین گنڈا پور صاحب انگیج کرتے تو وہ بھی ان کو بتا دیتا کہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی پیٹیشن دائر کرنے کا پروسیس کیا ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے اس پروسیس کو فالو نہیں کیا، اور ایک بڑی غیر سنجیدہ سی
जो है वो दरख्वास्त डाली जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं था और कई चीज़ें मिसिंग थी, और फिर उसको फॉलो अप भी उसका नहीं किया। लेकिन होता यह है कि 29 सितंबर को यानी जब इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को बुला रहे थे तब अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए। बार बार खान साहब बुलाते रहे लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए। लेकिन 29 सितंबर को अली अमीन गंडापुर साहब अचानक जाते हैं और अला सुबह अली अमीन गंडापुर साहब के लिए अडयाला के दरवाजे खुल जाते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ जो है वो अडयाला में इंटर हो जाते हैं। अडयाला में वो चले जाते हैं और 2.5 से 3 घंटे उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। अब बात यह है कि उसके बाद एक आपके सामने एक कंट्रोवर्सी हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को शिकायतें लगाई अलीमा खानम साहिबा की। अलीमा खानम साहिबा ने इमरान खान साहब से मिलने के बाद बाहर आकर बता दिया कि इन्होंने मेरे पे 3 इल्ज़ामात लगाए हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने। एक ये कि जो अली अमीन गंडापुर साहब पे तनकीद होती है सोशल मीडिया के ज़रिए, वो उसके पीछे मैं हूँ, और जो उन्होंने मुझे कहा कि मैं MI के साथ ऑन बोर्ड हूँ, और तीसरा यह कि मैं पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हूँ। तो उस पर उन्होंने वजाहत दी अलीमा खानम साहिबा ने। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मुझे याद आ गई है कि हारून रशीद साहब को आपने सुना होगा, उनके यूट्यूब चैनल हारून नातमाम ऑफिशियल के ऊपर, क्योंकि हारून रशीद साहब का जो यूट्यूब चैनल है वो भी ये फ़लस्तीन के हवाले से बात करने की वजह से डिमोनेटाइज भी हो गया, एक चैनल उनका उड़ा भी दिया गया। उन्होंने अब एक और चैनल के ऊपर वो बात करते हैं। तो बहरहाल अभी उस चैनल की वो रीच नहीं है जो पहले चैनल्स की रीच थी, क्योंकि उनका एक चैनल डिमोनेटाइज हुआ और उड़ा दिया गया, तो उस वजह से उनका जो नया चैनल है उसकी वो इस वक्त तक रीच नहीं है जो हारून रशीद साहब की हुआ करती थी। तो मैं हारून रशीद साहब ने भी अपने व्लॉग में ये बात की, उन्होंने कहा कि आज तक उनकी अलीमा खानम साहिबा से कभी बात नहीं हुई। अच्छा, फिर मैंने इमरान रियाज साहब से पूछा, मैंने कहा जी आपका अलीमा खानम साहिबा से रब्ता है? तो उन्होंने कहा कि मेरी आज तक अलीमा खानम साहिबा से कभी कोई बात नहीं हुई और मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। जब मैं अरेस्ट था तो एक बार वो मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा था तो मुझे मिलने आई थी, लेकिन उसके अलावा मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर अलीमा खानम साहिबा ने अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलवानी होती तो उनको सबसे पहले तो इमरान रियाज खान साहब से रब्ता करना चाहिए था, जिनकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, जिनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो अगर वो उनके साथ रब्ते में नहीं है, वो मेरे साथ, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ये बात करें, उन्होंने हारून रशीद साहब को कभी नहीं कहा, तो फिर किसको उन्होंने कहा? तो ये बड़ी हैरान कुन इल्ज़ाम था अली अमीन गंडापुर साहब का। खैर, उसके बाद होता ही है कि अली अमीन गंडापुर साहब उसके बाद एक 12 मिनट की वीडियो जारी करते हैं और उसमें वो बहुत सख्त बातें करते हैं, अलीमा खानम साहिबा पे वो अटैक करते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब उसमें ये तो बताते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को अलीमा खानम साहिबा के ख़िलाफ़ क्या क्या बातें की, लेकिन ये नहीं बताया कि इमरान खान ने आगे उनको क्या कहा, एक चीज़। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, यानी 2.5-3 घंटे की मुलाकात में सिर्फ ये बातें तो नहीं हुई होंगी ना। यानी पहले 2 मिनट उन्होंने काबीना की बात की कि मैं आकिबुल्लाह के हवाले से और वो फैसल तरकई साहब के हवाले से तो उन्होंने बात की। उसके बाद 10 मिनट उन्होंने अलीमा खानम साहिबा पे बात की कि उन्होंने खान साहब को अलीमा खानम साहिबा के ख़िलाफ़ क्या क्या बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि जवाब में इमरान खान साहब ने अलीमा खानम साहिबा के हवाले से क्या कहा, और दूसरा उन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब के साथ उनकी जो हकीकी आज़ादी की इमरान खान साहब की तहरीक है उसके हवाले से क्या बात हुई है, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या बात हुई है, जो एक इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है उसके हवाले से क्या बात हुई है। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई बात नहीं की। इससे तहरीक इंसाफ के जो कुछ अहम ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि देखें, अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से गुफ्तगू सिर्फ जो है वो अलीमा खानम के ऊपर तो नहीं हुई होगी, या गपशप तो नहीं हुई होगी, ज़ाहिर है बात हुई होगी 27 सितंबर के जलसे पे भी बात हुई होगी, KPK में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर भी बात हुई होगी, जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं उस पर भी बात हुई होगी, जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उस पर भी बात हुई होगी, आगे क्या करना है उस पर भी बात हुई होगी, इस्टेब्लिशमेंट से अली अमीन गंडापुर साहब की क्या बात हो रही है उस पर भी बात हुई होगी। लेकिन इसमें से किसी चीज़ के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई बात नहीं की। तो तहरीक इंसाफ के कुछ अहम ज़राए का ये दावा है कि उनकी ये इंफॉर्मेशन है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के पास कोई ऑफ़र लेकर गए थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने आके और वीडियो पैगाम जारी किया तो उससे ये लगता है कि इमरान खान साहब ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो तो आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि अच्छा उस दिन और क्या क्या होना था और क्या क्या हुआ, आप उन चीज़ों को जोड़ते हैं। तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस सुबह अली अमीन गंडापुर साहब की 5-6 माह बाद अचानक इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है, या अली अमीन गंडापुर साहब खुद मुलाकात के लिए चले जाते हैं, पहले तो वो नहीं जा रहे थे, उसी दिन ही शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप के गज़ा प्लान को सपोर्ट करने का ट्वीट किया। तो डॉट्स इस तरह से कुछ लोग कनेक्ट करते हैं कि लगता यह है कि इमरान खान साहब को उसी प्लान के हवाले से शायद कोई उसी के तनाजुर में शायद कोई अली अमीन गंडापुर साहब शायद को ऑफ़र लेकर गए हों।
لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، علیم بن گنڈا پور صاحب تو کچھ بھی نہیں بتا رہے، کچھ اور بھی کہیں سے نہیں آیا، تو اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ کوئی سالڈ بات کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ڈاٹس جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے کنیکٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دن جب شہباز شریف نے یہ ٹویٹ کرنا تھا، اس دن صبح 5-6 مہینے بعد علیم بن گنڈا پور صاحب کا اتنے پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ کے اندر جانا، تو اس سے لوگ جوڑ رہے ہیں کہ شاید وہ اس کے حوالے سے خان صاحب کے پاس کوئی لے کر گئے تھے کہ دیکھیں جی وہ باقی اسلامی ملک بھی سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان بھی سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ بھی سپورٹ کر دیں تو ریلیکسیشن ہو جائے گی۔ اور اچھا اسی دن پھر 2 چیزیں اور ہوئیں، اسی دن ہی عمران خان صاحب کو قاسم مارکیٹ میں اور بشرا بی بی صاحبہ کو قاسم مارکیٹ میں شفٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ جیو پہ خبر چلتی ہے، جس کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع اس کی تردید کر دیتے ہیں اور حکومت اس پہ خاموش رہتی ہے، حکومت کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے، خبر جیو دیتا ہے اور تردید اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کرتے ہیں، اور یہ اسی دن یہ خبر آتی ہے جس دن علیم بن گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور جس ملاقات کے بارے میں تحریک انصاف کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی وہ آفر عمران خان صاحب کے پاس لے کر گئے تھے جس کو عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا اب لوگ اپنے اندازے لگاتے ہیں، اندازے یہ لگاتے ہیں کہ شاید وہ جو آفر لے کر گئے تھے اگر عمران خان اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی مطلب لچک دکھا دیتے اور ہاں ٹھیک ہے میں اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہوں، تو اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو یہ آفر دی گئی ہوگی کہ اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، آپ کو اور بشرا بی بی کو قاسم مارکیٹ جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے گا، آپ کو ریلیکس کر دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا اب آپ ان دونوں چیزوں کو جہاں پہ ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، 3 چیزوں کو، کہ 5-6 مہینے بعد علیم بن گنڈا پور صاحب کا پروٹوکول کے ساتھ آسانی سے اڈیالہ جیل جانا، 2.5-3 گھنٹے ملاقات کرنا، اس 2.5-3 گھنٹے کی ملاقات کی کوئی خبر علیم بن صاحب کا جانے سے باہر نہ لانا، کوئی بات نہ کرنا کہ کیا ڈسکس ہوا، کیا پلان، اور اسی دن شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آنا، اسی دن ہی یہ خبر آنا کہ عمران خان صاحب کو قاسم مارکیٹ شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے 2-4 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن کا آنا اور اس کی سماعت ہونا، اور اس ملاقات کے اگلے دن پھر اس کی سماعت ہونا تھی جس میں ایک بڑی سطحی قسم کی ایک مطلب گھٹیا قسم کی ایک درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کروائی گئی، جس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اور ان کی اہلیہ کی تنہائی میں ملاقات کروائی جائے، اور باقی جو اس کے کنٹینٹس اس میں نہیں جاؤں گا، بڑے گھٹیا قسم کے اس میں کنٹینٹس ہیں، لیکن وہ درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت اس کی ہونا تھی، جس کی سماعت بعد میں کینسل کر دی گئی۔ اب جب ہم ان چاروں چیزوں کے ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے کہ علیم بن گنڈا پور صاحب ایک آفر لے کر گئے، اگر عمران خان صاحب وہ آفر مان لیتے، لچک دکھا دیتے، تو ان کی جو ہے وہ ان کو قاسم مارکیٹ شفٹ کیا جا سکتا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس پیٹیشن کو، اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لیتی اور کہتی کہ جی بالکل عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو اکٹھا وہاں پہ رکھا جائے۔ تو اس طرح سے پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع جو ہے ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے علیم بن گنڈا پور صاحب نے باہر آ کر اور پھر اس دن جو ویڈیو پیغام جاری کیا اور جو علیمہ خانم صاحبہ نے بات کی، اور جس طرح کا عمران خان صاحب نے اس دن باہر پیغام بھیجا اپنی بہنوں کے ذریعے، تو اس سے جو پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ آفر لے کر گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کسی وقت بھی یہ ٹرمپ کو بھی آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ جو کچھ پاکستانی حکومت کر رہی ہے اس کو بھی اس کی بھی مخالفت عمران خان صاحب کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ اوورال ایک صورتحال ہے۔ اب کیونکہ کسی کے پاس، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ کسی کے پاس کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہے، اسیسمنٹ ہی ہے، تو اس لیے اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال ٹائم گزرے گا، ہو سکتا ہے کسی دن عمران خان صاحب خود بتا دیں کہ علیم بن گنڈا پور صاحب ان کے پاس آفر لے کر گئے تھے، یا کبھی علیم بن گنڈا پور صاحب بتا دیں کہ جی جس طرح سے علیم بن گنڈا پور صاحب نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمیں نومبر والی جو کال تھی اس میں ہمیں ڈی چوک کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں سنگجانی بیٹھ جانا چاہیے تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں روانہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ علیم بن گنڈا پور صاحب اور ان کے کچھ قریبی لوگ، تحریک انصاف کے کچھ اور رہنما بھی جو علیم بن گنڈا پور صاحب کی گروپ کے نہیں ہیں، اینٹی علیم بن گنڈا پور گروپ ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات جو ہیں وہ نومبر میں طے پا گئے تھے اور ہمیں لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسی لیے بشرا بی بی کے اوپر بھی وہ الزامات لگاتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ غلط تھا ڈی چوک آنے کا، ہمیں سنگجانی ہی رک جانا چاہیے تھا، پریشر بن گیا تھا، ہم وہاں بیٹھ جاتے تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، معاملات حل ہو جاتے، اور یہ وہ ساری چیزیں۔ خیر، ایک اور ٹاپک پہ جاتے جاتے بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کی جو وہاں کے بھارت کے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے، ان کے جو فضائیہ چیف ہیں، انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو اٹیک کریں گے، پاکستان کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ان کی گیدڑ بھبکیاں آپ نے سنی، ان کی دھمکیاں آپ نے سنی،
اور یہ مطلب ان کو شرم نہیں آتی کہ 150 دن بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یعنی مئی میں ہوا تھا پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی، 150 دن بعد بھارت یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے آفیشلز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے جناب 4-5 جہاز گرائے تھے، F-16 بھی گرایا تھا اور فلاں جہاز بھی گرایا تھا، فلاں جہاز بھی گرایا تھا۔ اچھا، بھارت جو دعوے کر رہا ہے، کسی ایک بھی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فورم نے، ادارے نے اس کی تصدیق آج تک نہیں کی، بلکہ پورے انٹرنیشنل میڈیا ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ کیا آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ فضول بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے جہاز گرائے، کیونکہ جب انہوں نے پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا تو باہر سے جو کنفلکٹ کو کور کرنے والے یا ڈیفنس کو کور کرنے والے جو ان چیزوں کے اوپر بہت جن کو جو عبور رکھتے ہیں وہ پاکستان آئے، انہوں نے ساری چیزوں کا جائزہ لیا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کا کوئی جہاز نہیں بھارت گرا سکا، اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے، انڈیپینڈنٹ میڈیا نے، انٹرنیشنل فورمز میں اس بات کی تصدیق کی کہ بالکل پاکستان نے رافیل گرائے ہیں، اور اسی لیے پوری دنیا ہل کر رہ گئی کہ پاکستان نے جب رافیل گرائے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے اس کے شیئرز گر گئے، اور پاکستان نے جو اکوپمنٹ استعمال کیا، جو جہاز استعمال کیے، جو میزائل استعمال کیے، وہ یہ ساری چیزیں بنانے والی کمپنیز کے شیئرز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اوپر چلے گئے۔